سوال یہ ہے کہ میت کو ہم اگر کوئی چیز بخشتے ہیں، کوئی ہم کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کوئی اور نیک کام کرتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو ہم بھیج دیتے ہیں، تو کیا اس کو ثواب ملتا ہے؟ اچھا، اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ اب جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ مال بند ہو جاتا ہے۔ اب بند ہو گیا تو اب اس نے جو کام کیے تھے اس کو اجر مل رہا ہے، جو کام اس نے نہیں کیے تھے ہم اس کو یہاں سے بھیجی جا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ثواب نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم جو ہے نا وہ ایسی ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا گرم علاقہ تھا عرب، پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ پانی، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ بھئی یہ سعد بن عبادہ کی والدہ کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے والد نے مال چھوڑا ہے لیکن اس نے اس کی کوئی وصیت وغیرہ نہیں کی، تو اگر میں اس کے لیے صدقہ کر دوں، اس کی طرف سے کوئی نیک کام کر دوں، تو اس مال کو خرچ کر دوں، تو کیا اس کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اچھا، اس طرح جو ہے نا ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر پانی کے جس سے میں نے پہلے عرض کیا، اچھا حدیث مبارکہ کے اندر جو نیک اولاد ہے وہ بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ شمار کی گئی ہے۔ اچھا، اب آپ نے کسی کو علم سکھا دیا تو حدیث کے مطابق وہ بھی آگے علم سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک آپ نے سکھا دیا تھا، تو اس علم سے جو نفع اٹھایا جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نیک اولاد خود صدقہ جاری ہو، نیک اولاد جو ہے اگر کوئی نیک کام خود کر رہی ہے نا، بے شک اس کا اجر و ثواب نہیں بھی بھیج رہی، تب بھی اس کا اثر جو ہے وہ میت کو پہنچ رہا ہے حدیث کے مطابق۔ اب یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ میت کو جو ہے وہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد وہاں پر ایمان ہے، کہ ایک آدمی جو ہے نا ایک آدمی نے اپنے ایمان کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ اولاد اس کو کہتی رہی تم ایمان لے آؤ، یا اس کو اسلام قبول ہی نہیں کیا، اولاد اسلام کے اوپر آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب اولاد نیک کام کر رہی ہے اور اب ایمان لے کر آ رہی ہے، تو ان کا ایمان جو ہے نا اس جو کفر کے اوپر مر گیا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں آیت سے مراد وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہاں پر سعی جو ہے یہ ایمان والی سعی، ایمان والی کوشش یہاں پر مراد ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ مطلب آپ کے پاس بنیادی ایک پاسپورٹ تو ہونا چاہیے نا، بیسک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جب وہ ایمان موجود ہے نا تو اس کے بعد جو باقی جو چیزیں ہیں ہم یہاں سے جو اس کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا اس کو ہم ثواب بھیج رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس کو ثواب وہاں مل رہا ہے۔ اچھا، پھر بعض لوگ نے اس میں بڑی سختی کر لیتے ہیں کہ نہیں، وہی چیزیں صرف اگر کریں گے کہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ صرف اسی کا ثواب ملے گا، مطلب پانی ہی آپ نے پلانا ہے، پانی کا آپ نے انتظام کریں گے کیونکہ حدیث میں پانی کا لفظ آیا، تو لہذا آپ پانی پلائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر کوئی اور آپ کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو بھائی وہ تو عرب کا گرم علاقہ تھا، آپ کسی ایسے علاقے میں برفانی علاقے کے اندر جہاں پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، تو آپ نے کپڑے خرید کے دے دیے تو ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس طرح کی ان کے سامنے سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری چیزوں کے نام تو نہیں لیے نا، مثال کے طور پہ چند چیزوں کے نام لے دیے، تو جو سوال پوچھا گیا اس کے حساب سے آپ نے جواب دے دیا۔ تو اس سے معلوم اگر یہ چیز بالکل ناجائز ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بالکل اجازت ہی نہ دیتے، آپ فرما دیتے کہ بندہ فوت ہو گیا، اب جو ہے نا تم کس طرح اس کو ثواب بھیج سکتے ہو، کوئی پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہم کوئی مخصوص چیزیں ہم نے صدقہ کرنی ہوتی ہیں، ہم کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی خاص یہ کرنا ہے، مثلا ہم نے بکرا ہی صدقہ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کل کے دور میں بکرا کتنا مہنگا ہے، مطلب مٹن کا گوشت جو ہے وہ کتنا مہنگا ہے، اتنے پیسوں کے اندر آپ کسی کی بہت سارے کپڑوں کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کسی غریب کے جو ہے نا بہت سارے آپ اس کے مکان پکا اس کا کروا سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے صرف وہ چیزیں مخصوص کر لیں کہ اپنے ساتھ کہ نہیں ہم نے دیگ ہی پکانی ہے، ٹھیک ہے بھئی، اس کو بیچارے کو اس کی چھت ٹپک رہی ہے، اس کو چھت کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو دیگ اس کے گھر پہنچا دیں، تو یہ کیسا وہ ہوگا؟ مطلب ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے، کسی کو ثواب پہنچانا ہے اپنے فوت شدہ لوگوں کو، تو حالات کے مطابق جو ضرورت ہے اس کو دیکھ کر آپ نے اس کو جو ہے وہ اس حساب سے آپ نے خرچ کر دینا ہے۔ کسی کا روزگار نہیں ہے، آپ اس کو روزگار اس کا مہیا کر دیں، مطلب جو وقت کی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ کر دیں، اس کو ضرور اجر و ثواب ملے گا۔